اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، معروف آیہ شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں خلاق عالم ساری انسانیت سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان نے جو دنیا میں آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج عالم اسلام کے خطیب بے بدل، خطیب شام غریباں، مفسر قرآن حضرت علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ کا انتقال پرملال ہوا۔ اس حوالے سے ہم عالم اسلام کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ علامہ صاحب کے کریڈٹ پر کچھ ایسے نکات ہیں، کچھ ایسی کوالٹیز ہیں، کچھ ایسے ایٹریبیوٹس ہیں، کچھ ایسی خصوصیات ہیں، کچھ ایسے کریکٹرسٹکس ہیں کہ جو عالم اسلام کے دوسرے علماء، خطباء، واعظین کے حصے میں نہیں آئے۔ ہم زیادہ طویل گفتگو کے متحمل نہیں ہو سکتے اس مختصر سے وقت میں، لیکن علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو انہوں نے کم و بیش 35 سے 40 سال عالم اسلام سے خطاب فرمایا، ان تمام خصوصیات میں سے ہم فقط چند ایک کا ذکر کریں گے آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے جو منبر رسول پر آنے والے خطیب کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے، وہ ہے عالم دین کا لباس، اس کی وضاقتہ، اس کی باڈی لینگویج، اس کا نفس مضمون اور اس کا انداز تکلم۔ قبلہ طالب جوہری صاحب نے جتنا عرصہ منبر سے خطاب کیا، جتنا عرصہ عالم اسلام سے گفتگو کی، ہمیشہ منبر رسول کے تقدس کو بحال رکھا۔ دوسرا نقطہ، دوسری خصوصیت، ساری زندگی قبلہ نے خود نمائی سے کام نہیں لیا، اپنی ذاتی تشہیر کے خواہش مند نہیں ہوئے، کبھی اظہار نہیں کیا، کبھی منبر پر آ کر اس بات کا مجمع سے تذکرہ نہیں کیا کہ کہاں سے پڑھ کے آیا ہوں، کہاں پڑھنے جا رہا ہوں، آج تک کتنی مجالس پڑھ چکا ہوں، آج تک دنیا کے کن کن ممالک میں، کن کن شہروں کی کن کن امام بارگاہوں میں میں مجالس پڑھ چکا ہوں۔ کبھی قبلہ نے اپنے عشرۂ مجالس کا ہندسہ نہیں بتایا مجمع کو کہ مجھے آج تک اتنے عشرے گزر گئے پڑھتے ہوئے، اور کبھی منبر پر آ کر اپنی ذاتی تشہیر کے کبھی اس طرح کے چونچلے نہیں کیے۔ گفتگو 35-40 سال کی قرآن حکیم سے کبھی باہر نہیں گئے، حتیٰ کہ آپ نے ذکر مصائب سے جو ربط قائم کیا تو وہ بھی اپنے سرنامہ کلام میں پڑھی گئی آیت سے مربوط ذکر مصائب کیا۔ تیسری بنیادی چیز جو عالم اسلام کے بہت کم خطباء، واعظین، ذاکرین، علماء، مبلغین، مفسرین، محدثین، مورخین کے حصے میں آئی، قبلہ کی تقریر کے نفس مضمون پر 40 سال ساری دنیا میں سے کسی مذہب نے، کسی فرقے نے، کسی اسکول آف تھاٹ کے اسکالر نے، عالم دین نے، مفسر نے، خطیب نے، مولوی نے، واعظ نے
کبھی ایک جملے پر اعتراض نہیں کیا۔ یہ ٹریک ریکارڈ ہے علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ مرحوم آل اللہ مقامہ کا کہ ساری زندگی ان پر ایف آئی آر نہیں ہوئی، ساری زندگی ان پر پورے پاکستان میں کسی شہر پر پابندی نہیں لگی۔ علامہ صاحب نے ہمیشہ خطاب کیا اور غیر متنازع رہے، ان کنٹروورشل رہے ساری زندگی۔ کسی مذہب کو، کسی فرقے کو، کسی مذہبی شخصیت کو، خواہ وہ وفات پا چکی ہے خواہ وہ حیات ہے، کبھی کسی پر ہٹ نہیں کی، کبھی کسی پر آبجیکشن نہیں کیا، کبھی کسی کی کردار کشی نہیں کی، کسی کو بڑھایا نہیں اور نہ ہی کبھی کسی کو گھٹایا۔ ہمیشہ اپنے موضوع سے ہی مربوط رہے۔ جس موضوع کی آیت کا آغاز کیا، اپنی گھنٹے کی تقریر کا اختتام بھی اسی آیہ مجیدہ کے فریم ورک میں رہتے ہوئے کیا۔ یہ وہ خصائص ہیں، یہ وہ خوبیاں ہیں جو آج اس خطیب بے بدل کے لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جن کا آج اس دنیا سے آخری دن ہے اور اگلے جہان کے لیے ان کا آج پہلا دن ہوگا۔ اس پر اس بندہ ناچیز نے علامہ صاحب قبلہ کی 40 سالہ خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک کالم بھی تحریر کیا ہے، جسے میں نے سوشل میڈیا پر وائرل بھی کیا ہے اور عالم اسلام سے اس کی بڑی پذیرائی بھی وصول ہو رہی ہے۔ اس میں بندہ حقیر نے علامہ موصوف کی زندگی کے انہی خطوط پر گفتگو کی ہے۔ اور دوسرا جو مجھے اعزاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ میں نے علامہ صاحب موصوف کی زندگی کے آخری ایام میں یہ کالم لکھا ہے۔ آج ان کی خبر وفات نشر ہونے سے بعد نہیں میں نے کالم لکھا، بلکہ میری خواہش تھی کہ میں ان کو ان کی زندگی میں ہی خراج تحسین پیش کروں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ روایت چلی آ رہی ہے صدیوں سے کہ ہمیشہ ہم نے اس شخصیت کو خراج تحسین پیش کیا ہے جب اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی خدمات کے اعتراف میں، اس کی زندگی میں اسے خراج تحسین پیش کیا جائے، تاکہ اسے اس بات کا احساس ہو کہ میں نے جو اس ملک و قوم کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے میری ان خدمات کو تسلیم کرتے ہوئے اس کا اقرار بھی کیا ہے، تاکہ اس کی انکریجمنٹ ہو سکے، اس کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ روایت اس کے بالکل الٹ ہے، جس طرح کہ آج آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں یہ خبر الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جنگل میں آگ کی طرح کہ قبلہ علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو آج صبح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ علامہ موصوف کی شان میں قصیدے لکھے بھی جا رہے ہیں، پڑھے بھی جا رہے ہیں، بولے بھی جا رہے ہیں، اور ان کی مجالس کی ویڈیوز جو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے، آخری اپنی گفتگو کے اختتام پر میں آپ ناظرین سے مخاطب ہو کر ایک پیغام بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے در نایاب عطا فرمائے، لیکن ہم نے ان کی زندگی میں ان کی قدر کم ہی کی ہے۔ خدا را بیدار ہو جائیے، اس احساس کو اپنے اندر پیدا کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نابغہ روزگار شخصیت عطا فرمائی ہے تو اس کی زندگی میں اس کی قدر کیجئے۔ اس کی آنکھیں بند ہو جانے کے بعد قدر کرنے کا کیا فائدہ ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ خلاق لم یزل سرکار علامہ قبلہ طالب جوہری صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اپنی رحمتوں کا اور اپنی برکتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے اہل خانہ کو اس نقصان کا، اس لاس کا
ان کی اس جدائی کا صدمہ سہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم و انت ارحم الراحمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔